ہم اس جمہوریت اور اس سیاست کو لے کر کہاں جا رہے ہیں. آج عمران خان صاحب نے اس کا جواب کیا دیا, ذرا سن لیجئے. آج ذرا آپ فیصلہ مجھے سنا دیں. جب مجھے پتا چلا کہ میرا آفس میں کام کرنے والا اس سے یہ ہوا ہے تو 3 چیزیں میں نے کہی. میں نے کہا نمبر 1 کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا پولیس نے, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم قانونی طور پہ ایکشن لیں گے, یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے ماروں گا. اور تیسری چیز میں نے کہی کہ یہ شرمناک چیز ہے, دہشت گردی کا کیس کر دیا میرے پہ. آج فیصل واڈا صاحب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. واڈا صاحب کہتے ہیں سیاسی موسم بدلنا شروع. وہ یہ بھی کہتے ہیں پاکستان اور عمران خان کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مریم ایمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کون سا موسم بدل رہا ہے گھمن صاحب؟ فیصل واڈا صاحب آپ کو پتا ہے ان کے اپنے ریسورسز ہیں, وہ ہمیشہ اس طرح کی زو مینی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ماضی کے اندر بھی مشہور زمانہ آپ کو پتا ہے آپ کے شو کے اندر بھی ایک انہوں نے یہ ایک چیز لا کے رکھ دی آپ ٹیبل کو, جوتا لا کے رکھا ہے, بوٹ. اچھا میں میرے لیے وہ چیز یہ میں آج کا بڑا آپ کو پتا ہے جو حالات و واقعات سارے ہیں, میں بھی اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور اس کو چیز کہہ رہا ہوں. اچھا اس کو ایک چیز رکھ دی تھی. دیکھیے حالات و واقعات جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. اب عمران خان کراچی میں جلسہ کرتا ہے, جلسے کو چھوڑیں الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ, الیکشن جس ابھی جو 245 کے اندر وہاں پہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا. عمران خان لاہور میں جاتا ہے, پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں. آج عمران خان ہری پور گیا. آپ کا جو آئین ہے کاشف صاحب, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ملک کے اندر جو حاکمیت ہے وہ عوام کی ہے. عوام جس پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ دینا چاہتے ہیں, عوام جس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ آئے ملک کے اندر حکومت قائم کرے اور اپنی جو بھی اس کی اچھی بری پالیسیز ہیں ان کو لے کے آگے چلیں. مجھے ایک چیز کی یقین کریں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے. ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی سمجھ رہے ہیں, آپ کو کس نے کہا نہیں سمجھ. اچھا سنیں تو صحیح, دونوں آنیسٹلی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت عمران خان کا وقت ہے, اس ٹائم الیکشن نہیں کرانے. اچھا میں ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ 3 دفعہ جو ہے پی ایم الین والے حکومت میں آئے, 3 دفعہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف جو لائے عمل اپنائے ورسز اسٹیبلشمنٹ ورسز میڈیا, اس کا کیا جو ہے ان کو ہمیشہ بھگتنا پڑا. خود رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ تصاویر وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کے خلاف جو کیس بنا وہ خط پڑھنے کے اوپر, اس پہ ان کے بعد میرے خیال میں اس کا مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح پارلیمان کے اندر ہمارے ارلی ڈیز تھے. پھر ان کی آج ان کی صحت ہے وہ کافی جو اس کا تعلق اس واقعے سے ہے, اس کے بعد ان کی حالت فزیکلی اس طرح نہیں وہ سنبھل پائے. دیکھیں آپ 3 سال 10 مہینے جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی, ہمیں ایک بات ہی پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے سمجھائی کہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے, عوام جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی وہ پولیٹیکل لیڈر آئے اور حکومت بنائے. اور یہ جو جعلی اسمبلیاں ہیں, یہ چوری شدہ الیکشنز ہیں, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ ملک کسی سمت میں چلے. اوکے عمران خان نے آپ کی بات نہیں مانی. اب عمران خان آ گیا ہے اپوزیشن کے اندر, تو آپ کے پاس یہ ایک اپرچونٹی ایک آ گئی تھی, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ پھر کیا محرکات تھے, کیا وجوہات تھیں. مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کو پی ایم ایل این کو بیٹھے بٹھائے الیکشن مل رہا تھا, بیٹھے بٹھائے جو ہے اچھی خاصی ایک پاپولیرٹی گراف تھا, پی ٹی آئی کے جو حال احوال تھے. اب دیکھیں 4تھا مہینہ ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ پنجاب کے اندر وہ ایک ورڈ ہوتا ہے نا کہ بونتر جانا, اب پھلا گئے. ہاں وہ بالکل دے ہیو گون بونکرز. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. نہ معیشت کنٹرول میں آ رہی ہے, نہ سیاست آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ کیسز جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ نے بیانات دیے ہوئے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں, آج میری بات ہوئی ایک سینئر پی ٹی آئی کے لیڈر سے, میں اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر رہا تھا. اس نے کہا واللہ ہم اس ڈگر پہ نہیں جانا چاہتے تھے, ہم یہ کیسز کرنا چاہتے, ماضی میں بھی کر سکتے تھے جب ان کے بیانات تھے, لیکن پارٹی کے اندر ایک کنسنسس تھا یار یہ جو ہے نا سیڈیشن چارجز اور یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, الٹا پارٹیز کو اس سے مقبولیت ملتی ہے, لہٰذا اس پہ نہیں جانا. لیکن چونکہ ایک وفاقی حکومت 25-27 کلومیٹر کے دائرے کے اندر موجود ہے, پھر ظاہر ہے کل آپ نے فواد صاحب کا ایک ٹویٹ بھی دیکھا کہ جی آپ اتنی زیادہ بدماشی کر رہی ہے, لوگ ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یار ہو کیا رہا ہے. ہاں مطلب آپ کی ایک چھوٹے سے جگہ پہ ایک حکومت قائم ہے, آپ کے ملک تیسرا حصہ ملک میں حکومت آپ کے پاس ہے,
اور آپ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے. اب کیسز ہونا شروع ہو گئے ہیں, اب اپلیکیشن مطلب اس سے کوئی حاصل ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عموماً سیاسی جماعتیں اپنا ایک کیلکولیشن, اٹس آلویز اے پولیٹیکل کیلکولیشن. فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. میں آتا ہوں آپ کے پاس کیونکہ اصل گیم تو اب آپ کی ڈومین میں آنے والی ہے اگلے چند دنوں میں. یہ جو ساری لیگل ڈومین ہے نا, آج انہوں نے جوڈیشل کرایا ہے شہباز گل صاحب کا, کل عمران خان صاحب دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے, اگلے ہفتے شاید وہ توہین عدالت کی کارروائی میں ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ ان قریب وہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اگلے ہفتے ہی توشہ خانہ کیس بھی ہے. سو یہ فیصل صاحب, آپ آئی نو یو آر اے بزی مین بیکاز یو ہیو لاٹ ٹو سی, بٹ لیٹ می ہیئر ماری آؤٹ فرسٹ, اینڈ میں آپ کے پاس آتا ہوں اس کے بعد, کیونکہ بزی آدمی ہے, تمہیں پتا ہے, ملک کے بہت بڑے وکیل ہیں, اس کو بڑے ریولوشنری اور ماریا تو آپ کی بڑی فین ہوگی پچھلے کچھ دنوں میں, ریولوشنری بن کے ابھر رہے ہیں. میں تو ان کو کہتی رہتی ہوں کہ تجھے ہیرو بننا ہے. ماریا تو آپ کی بڑی فین بن گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں. ساری اسپاٹ لائٹ فواد چودھری پر تھی. فیصل چودھری ایک سائیڈ بردر جو شیڈوز میں آپریٹ کرتے تھے, اب تو اوور شیڈو کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کو. لیکن میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. ماریا دیکھیں وہ ساری باتیں کہ کیا کہا, کیا کس نے کہا. عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن نہیں کراؤں گا, پھر انہوں نے کہا الیکشن کراؤ, یہ کہتے ہیں الیکشن نہیں کراؤں گا. بٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ کیلکولیشنز, اور آئی ایم شیور دونوں سائڈیں اپنی اپنی کیلکولیشنز کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون بھی اپنی ایک کیلکولیشن کر رہی ہوگی. وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم آج الیکشن میں جائیں تو کیا ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے نا, کوئی بھی پارٹی الیکشن میں جانے کے ٹائم, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا تھا, انہوں نے کہا مجھے 6 سے 8 مہینے اور چاہیے, حکومت چلا لوں اگر تو میری ہیلتھ کارڈ کی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اور چیزیں امپیکٹ آ جائیں گے. سو میں زیادہ بہتر طریقے سے سپٹمبر کے قریب وہ چاہ رہے تھے کہ تب اناؤنس کریں, اور وہ ریڈی تھے اس وقت بائی دا وے پہلے الیکشن کرانے کے. میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی ان کو 6 مہینے چاہیے تھے, اس وقت 8 مہینے. دیکھیں جب الیکشن آپ اناؤنس کرتے 2-3 مہینے اناؤنس کریں گے, پھر اس کے بعد ایٹ لیسٹ جو 2023 سے پہلے الیکشن سب کو قابل قبول ہونا چاہیے تھا. میرے تو یہی مسئلہ ہے کہ بھائی اس پورے ڈیڈ لاک میں It's a madness out there right now. اگر میں اس کو understand, سمجھ آ رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. Okay, let me make a statement. Generally there is a method to a madness. ہم کل رات کو بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ اس madness کا میتھڈ کیا, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ حالات اس طرح کیوں ہیں, کیونکہ جو بھی جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ہے تو اس کو تو پھر اس طرح ہونا چاہیے, اور اگر یہ اس طرح ہے تو پھر اس کو اس طرح ہونا چاہیے. یہ چیزیں چل جس طرح رہی ہیں, اس کا کوئی طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا. سارے تجزیے فیل ہو گئے نا ہمارے شروع سے لے کے اب تک. ویسے مانے ہمارا جو خیال تھا کہ جی خان صاحب کی پارٹی اتنا فائٹ بیک نہیں کرے گی, کیا خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ غائب ہو جائیں گے, کوئی غائب نہیں ہوا. پارٹی ٹوٹ کے ایک دھڑا بن کے اسمبلی کے اندر چلا جائے گا, یہ نہیں ہوگا. پنجاب کا الیکشن ہوگا تو ٹھیک ہے یہ 8-9 سیٹیں نکال لیں گے, باقی تو پی ایم ایل این کو تو الیکشن لڑنا آتا ہے نا, وہ تو نکال ہی لیں گے نا. وہ ہم غلط پروو ہو گئے. اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا مومنٹم ہے اس کو فل سٹاپ ہی نہیں لگ رہا ہے. حالانکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ 2018 سے 2021 کی ان کی میموری اریز ہو گئی ہے. ایکچولی ان کو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس دوران, پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہی نہیں تھی, اور ان کی جو گورننس کے شاندار کارنامے وہ ہوئے ہی نہیں تھے, لوگ بھول بھلا گئے. بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ غلطی کریں گے, اس غلطی کے اوپر ہم بلڈ کریں گے اور پھر ہم الیکشن میں جائیں گے. کہ خان صاحب وہ غلطی جو بھی غلطی بھی ہوتی ہے وہ بھی پوٹھی پڑ جاتی ہے, اس لیے کیونکہ دوسری سائڈ اس سے زیادہ بونگیاں مار رہی ہیں. اتنی غلطیاں, مطلب کہ شہباز گل کا جو کیس ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, ایک 10 ماہ کی بچی کو ماں سے علیحدہ کر رہے ہیں. وہ ویژولز, وہ سینٹیمنٹ, مطلب who is giving them these ideas کہ بھائی آپ یہ کام کریں. اچھا گل صاحب جرنلسٹوں کو اٹھا رہے ہیں, چینلز بند کر رہے ہیں, لائسنسز ریووک کر رہے ہیں. وہ جمیل فاروقی کو میں دیکھ رہا تھا آج بھی اس کو اتکڑیاں, انہوں نے ہیرو تو دیکھیں جس کو آپ سپریس کریں گے وہ ہیرو بنے گا, وہ اپنی اس سائڈ کا ہیرو بن جائے گا. یہ نہیں کہ یہ ہیرو بنا. مسئلہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس چیز کو لیکن ایک منٹ سوری کاشف صاحب, اس میں 2 باتیں ہیں. دیکھیں اس پورے سسٹم میں نا جہاں پہ ہم آ کے کھڑے ہوئے اب سب پھنسے ہوئے ہیں, 2 اتنی گولڈن اپرچونٹیز تھیں جہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکال کے آگے بڑھ سکتے تھے. ایک تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے خان صاحب بھی مان گئے تھے پرنسپلی کہ بھائی الیکشن ارلی, پی ڈی ایم گاٹ گریڈی. وہ چاہتے تھے کہ جی ہم اس سے زیادہ بڑھ کے تذلیل کر کے نکالیں اور اس کے بعد وہ تصویر کھنچوائیں یہ والی, تاکہ ہمارے سپورٹرز کو, آئی تھنک دے گاٹ ریئلی گریڈی. اٹ واز اے گولڈن ٹائم کہ آپ الیکشن میں چلے جاتے ہیں. مس کیلکولیشن کس بنیاد پہ ہوئی؟ جسٹ ناٹ جسٹ گریڈ. They thought he's finished. He's unpopular. He's finished. He's unpopular. لیکن ایک ڈرایا بھی گیا تھا ان کو کہ بھائی اس کے بعد جو ہوگا نا وہ آپ کے حق میں بھی نہیں ہوگا. ایک ڈر بھی تھا, ایک مس کیلکولیشن بھی, سب کچھ ملا کے تھا. دوسری بات جب پنجاب کے اندر خان صاحب کو گورنمنٹ مل گئی اس کے بعد ان کی 2-3 کی جو تقریریں تھی وہ ایکچولی بڑی ٹون ڈاؤن تھی. نو الیکشن, کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا اپنے دوستوں کا جن کا وہ کرتے ہیں.
اس کے بعد یہ ایگریویٹ ہوئی ہے سچویشن, اور اس دفعہ جو یہ کرائسس پہ منی کرائسس یہ اسٹیٹ کریٹ کرتی جا رہی ہے. خدا کے واسطے رحم کرے لوگوں کے اوپر یار. مطلب کہ ہوتا ہے کاشر ایسا کچھ نہیں ہے جو اس ملک میں پہلے نہیں ہوا. یہ سب کچھ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں 1.5 مہینے میں اس ملک میں ہو چکا ہے. 99 میں پی ایم ایل این اس سے بہت زیادہ کلوز نہیں ہے, بھگت چکی ہے. ابھی مسئلہ یہ کہ چونکہ ٹائم کم ہے نا, اسپیس اینڈ ٹائم کم ہے تو یہ جلدی ہو رہا ہے سارا کچھ.